اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی کہ 70,000 فرشتے بھی وہ نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ آخر وہ ایسا کون سا وظیفہ ہے؟ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود کے اثرات کئی پشتوں تک جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن ایمان محرم رازدار نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد در اولاد کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان روز افروز فرمان ہے کہ شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور ان کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا چھوٹا سا عمل اور ثواب اتنا ہے کہ 70 فرشتے بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے اتنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ 70,000 فرشتے بھی ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں اور وہ ثواب لکھ نہ سکیں۔ تو ایسا وہ کون سا عمل ہے، ایسا وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کلمے پر اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر آپ اس کے طفیل دعا مانگیں گے، جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو، یہ آپ نے تقریباً 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ 70 فرشتے بھی اس کو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور وہ 70 دن تک لکھتے رہیں گے، لیکن پھر بھی اس کلمے کا ثواب، اس درود پاک کا ثواب کم نہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارا یہ آج کا چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کہ کس طرح آپ کی حاجتیں بھر آنا شروع ہو جائیں گی۔
میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔